رانا ثناء اللہ صاحب کیا باتیں کر رہے تھے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئی، لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کہانی چل لیگ کے اندر، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ رانا صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، پریڈکشن کیا تھی وہ چلائیں گے. And so therefore you will see a lot of this going on. And میرا نہیں خیال جاوید لطیف چپ کریں گے، میرا نہیں خیال رانا ثناء اللہ چپ کریں گے، بٹ البتہ یہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کوئی پوزیشن مل جائے گی. دیکھیں ذرا حید کی بات ہے، اور ان کو پوزیشن مل گئی، لیکن پوزیشن جو ہے وہ ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کے لگ گئے نون لیگ کے کیمپ سے نواز شریف صاحب کے. تو کیوں آپ کیا سوچ رہی تھی کہاں لگیں گے وہ؟ اچھا مجھے تھا کہ شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تو دھیمے مزاج کے سب کے ساتھ مل کر چلنے والے ہیں، رانا صاحب ادھر سے توپوں سے گولے مار رہے ہیں اور وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اب آپ کیا وہ آگے کیا کریں گے، چپ ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیے، اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کہ رانا صاحب بات کرنی ہے باہر بیٹھ کے کریں گے یا بات کرنی ہے اندر بیٹھ کے کریں گے، یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب اور رانا صاحب نے چھوڑ دیا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر. نواز شریف صاحب نے باہر سے جب وہ چائنا میں تھے وہاں سے فون کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ یہ تھا کہ ہاں ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے جو رانا صاحب کر رہے ہیں، مگر یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے یہ کریں، یہ اندر بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کتنی سپیس ہے ہمارے پاس، کون سے فیصلے ہمارے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، کس فیصلے کی ذمہ داری ہم نے لینی ہے، کس کی ذمہ داری کہیں اور یا کسی اور نے لینی ہے، اور ہم یہ پپٹس نہ بن جائیں، سٹوجز نہ بن جائیں، اس کے ساتھ ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. ہمارا اپنی بھی ایک رائے ہونی چاہیے، انگوٹھے پہ انگوٹھا نہیں لگانا چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو اس میں پھر فیصلہ نواز شریف صاحب نے یہی کیا کہ رانا صاحب تسی جا کے بیٹھو اسلام آباد اور جا کے کابینہ بیٹھو اور جو گل کرنی ہے اتنے تسی کھل کے کرو. وہاں آپ کے اور بھی ساتھی ہیں اور شہباز صاحب بھی ہیں، اگر شہباز صاحب ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا موقع فرق ہے تو سب کے سامنے کریں، وہاں فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ سب ٹک جائیں، یہ نہیں کہ پھر بات اور بڑھائیں. تو میرا خیال ہے دس واز اے ڈیسیژن، اور اس لیے اب رانا صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں بیٹھیں گے. ان کی ایک بڑی سینئر حیثیت ہے اور وہ بات کھل کے کریں گے جو انہوں نے کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، مگر یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کریں گے. اگر آپ میرے سے کوئی اور پریڈکشن چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی کیا ہوگا. اصل میں رانا صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ داخلہ میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے. اب جب وہ ادھر مشورے دیں گے تو ظاہر ہے انہی وزارتوں سے متعلق دیں گے، ان وزارتوں پہ تو وہاں کوئی اور. اچھا اب بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، آپ نے شروع آج پروگرام کیا حوالہ دیا کہ جی محسن نقوی صاحب کا، ایسے ہی ہے نا؟ یہ ایکچولی رانا صاحب کا ٹارگٹ تھے وہ. اچھا تو انہوں نے ٹارگٹ نہیں تھے، ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار وہ تو جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کو بیکنگ کر رہے ہیں وہ جو چاہیں وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ بات میں وزن تو ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے جس سپیڈ سے وہ ابھرے ہیں اور جس سپیڈ سے وہ ان کی ترقی ہوئی ہے وہ عام چیز نہیں ہے. اٹس کوائٹ اے اسپیشل ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ. اچھا اور ان کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ ہے ہوم منسٹری کا. ہوم منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے جس سختی کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کو نپٹا ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اور جو بیوروکریسی کا رول تھا یہاں. تو اب اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دینا چاہتی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور بھی لوگوں کو اور میڈیا کو بھی اور بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں کہ ہم سختی سے کچلیں گے ان کو. تو اس لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو وہاں بھیجا، اور محسن نقوی صاحب جب انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ پھر میری ٹیم مجھے دی جائے، اور وہ ٹیم پنجاب والی مانگ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے جس ٹیم کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کارکردگی دکھائی تھی. تو اب وہاں آ کے پہلا ایشو بنا. اب وہ مل تو گئی ہوم منسٹری، بیکاز ظاہر ہے اگر وہاں سے آرڈر آتا ہے تو شہباز صاحب نے کہا لے لیں یار پھر. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاسی لوگوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے، جلدی فیصلے کرتی ہے، ڈیسائسو ہوتی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی، زیادہ پالیٹکس نہیں کھیلتی. پالیٹیشنز کا تو کام ہے پالیٹکس کھیلنا. پالیٹیشنز کا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے نہیں کرنے. خصوصاً یہ جو نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یہ مکا بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ کچھ لیں کچھ دیں. یہ سیاست کو اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں، کیونکہ وہ لینے دینے کی بات ہی نہیں کرتے، یہ پش بیک. تو
مگر آج میں نے سنا کہ وہ چیف کی طرف سے بھی, آرمی چیف کی طرف سے کوئی اصل میں آپ نے جب بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا, آج آرمی چیف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس کو ہر کوئی یہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ عدلیہ کو سگنلنگ ہے یا میسیجنگ ہے, کہ وہاں جو سوال اٹھے وہ آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. کیا یہ عدلیہ کو پیغام ہے؟ جی, انہوں نے جو حوالہ دیا ہے جس آئین کے شک کا, اس کا تعلق تو فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ. جی آرٹیکل 19 ہے. ہاں, تو ان کا یہ پش بیک اگینسٹ جوڈیشری نہیں ہے, یہ پش بیک ہے اگینسٹ سوشل میڈیا بیسکلی, بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر اب قانون بھی بننے شروع ہو گئے نا, اور وہ پریشر اسٹیبلشمنٹ اس طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک, بیکاز ظاہر ہے یہ جس قسم کا جن حالات ہیں, بڑے ٹچی حالات ہیں, ملک ڈیوائیڈڈ ہے, اکانومی گری ہوئی ہے, انٹرنیشنل پریشرز ہیں, ٹیررزم بڑھی ہوئی ہے, تو یو نو دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ڈیل ود آل دیز ایشوز. گورنمنٹ کمزور ہے تو کسی کو تو مضبوط ہونا پڑے گا نا. تو اس کے اندر یہ جو افواہیں, فیک نیوز, فوٹو شاپڈ سارا کچھ, اور پھر آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک, یہ کوئی آج سے تو نہیں, یہ تو جب سے وہ بنے ہیں اس دن سے پی ٹی آئی اٹیک کر رہی ہے ان کو, اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہاں فالس آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ گڈ فار دی آرمی, بیکاز وہ ڈسپلن اینڈ یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے فار نیشنل سیکورٹی. تو میرا خیال ہے یہ ان کی طرف ہے یہ پیغام کہ پلیز آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو سے دیز تھنگس, وی تھنک کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی پابندیاں ہوتی ہیں. اور پھر جب قانون اپنی حرکت میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے وائلیٹ کر دیا ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ان کی طرف سے یہ ایک پش بیک ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہاں تک ہے, اس کے آگے آپ کا ناک شروع ہو جاتا ہے. تو میں اپنے ناک سے آگے جاؤں گا تو پھر ناک کٹنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہمیں بھی بتایا کہ فریڈم آف اسپیچ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, ریلیٹیو رائٹ ہے. رسپانسبلٹی میری آزادی جو ہے وہ آپ کی آزادی کے اوپر اس کو نہ خراب. آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری شروع ہوتی ہے, جہاں آپ کی شروع ہوتی ہے وہاں میری ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, بیکاز قانون آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا ٹویٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہی ہوا ہے نا کہ ایک پورا سوشل میڈیا کا ایک مضبوط ادارہ ہے جس کو فارغ کر دیا. مطلب ہے کہ کوئی لمبے چوڑے احتجاج نہیں, کوئی انٹرنیشنل آؤٹ کرائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹویٹر اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے ٹویٹر کے بغیر. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا پلیٹ فارم جو انٹرنیشنلی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وی پی این, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, بلکہ منسٹریز اسی سے ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور منسٹریز کر رہی ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے. ہاں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کی جو ایفیکسی ہے, جو ایفیکٹونیس ہے, وہ تو انہوں نے آدھی سے زیادہ ناک آؤٹ کر دیا. تو اس کے ساتھ بڑا فرق پڑ گیا نا, یہ فیک نیوز اور یہ چیزیں جو ہیں اب وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر گھومتی ہے. ہاں, مگر وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پہلے سے کنورٹڈ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور شاید اور آگے بھی فریڈم آف اسپیچ جسے ہم فریڈم آف اسپیچ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پریڈکشن آپ نے اپنے پہلے شو میں بھی کی تھی, اور سٹیزیا کا رول بڑھے گا آنے والے دنوں میں, یہ پریڈکشن بھی اپنے علی شوز میں کی تھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. اب اگلی